بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے ہفتے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ سورت قرآن کریم کی 7ویں ہے، آج اس کا 10واں ایپیسوڈ ہے، 10واں حصہ ہے، 10واں درس ہے۔ تو آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے، اور اس میں جو موضوع آئے گا وہ ہے، پہلا تو آئے گا ترک زینت اور ترک غذا کا عقیدہ مطلقاً غیر قرآنی ہے۔ دوسرا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے۔ تو سامعین کرام، ہم شروع کرتے ہیں 7/30 سے۔ اس میں ذکر آئے گا کہ ترک زینت اور ترک غذا کا عقیدہ مطلقاً غیر قرآنی ہے۔ جن غیر اللہ بزرگوں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، ان کا مشہور و معروف مسلک یہ ہے کہ وہ ایک لنگوٹی کے سوا ترک لباس اور چلہ کشی کی صورت میں نمائش ترک غذا کو نام نہاد تقرب اللہ کا ذریعہ ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کہ اگر یہ صورتیں اختیار کی جائیں کہ ایک لنگوٹی رکھی جائے تو اور لباس جو ہے ترک کیا جائے اور چلہ کشی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو جاتا ہے۔ اور وجود عاشقاں کلی نماز است کے الفاظ میں لنگوٹی اور عریانی کو نماز قرار دیتے ہیں، حالانکہ آیت نمبر 7/30 جو ابھی ہم تلاوت کرنے والے ہیں، اس کی روح سے ترک لباس و غذا حرام مطلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے نو آدم، ہر صلاۃ موقت یعنی نماز کے ہر وقت پر اپنی زینت لیے رہو۔ ترک زینت نہ کرنا، لباس نہ اتارنا، اور کھاؤ پیو، ترک غذا نہ کرنا، لیکن اللہ کے رزق کو ضائع نہ کرنا، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین کرام، غور فرمایا آپ نے کہ ترک لباس اور ترک خوراک کو تقرب اللہ یعنی اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ کا نام نہاد ذریعہ قرار دینے کی کس طرح تردید کر دی گئی ہے۔ نیز صلاۃ اور زینت کو یعنی نماز اور زینت کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ تو اب بتائیے کہ کیا تقرب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یعنی لباس پہننے میں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانے پینے میں ہے، یا اس کی نافرمانی کر کے لنگوٹی پہننے اور چلہ کشی کر کے کھانا پینا چھوڑ دینے میں ہے؟ ترک لباس اور ترک نعمہ الہی مطلقاً حرام ہے۔ اگلی آیت مجیدہ میں اس کے خلاف انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ 7/32 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ 7/32۔ اے رسول، کہہ دیجئے گا، کون ہے جو اللہ کی
اس زینت، لباس اور اس کے پاکیزہ رزق کو حرام قرار دے دے جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ زینت اور پاکیزہ رزق دنیا میں بھی مومنوں کے لیے ہے اور قیامت کے دن خالصتاً صرف انہی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اس کی جو وضاحت ہے خود کرتا ہے، اس کی تفصیل خود کرتا ہے، خود ہی انہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں جو الفاظ وضاحت طلب ہیں اس میں پہلا اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زینت اور پاکیزہ رزق کو اپنے تمام تر بندوں کا حق بتایا ہے۔ انہیں حرام کرنے کے عمل کو انتہائی غصے اور ناراضگی کا موجب قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کون ہے جو انہیں حرام کرے۔ اس میں تیسرا اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ زینت، لباس اور پاکیزہ رزق کو دنیا کی زندگی میں اپنے تمام بندوں کافر، مومن وغیرہ سب کا حق قرار دیا گیا ہے، مگر قیامت کے دارالجزا میں انہیں خالصتاً مومن ہی کا حق بتایا ہے۔ قیامت کو ان لوگوں کو ان سے محروم ٹھہرا دیا ہے جو دنیا میں نظام ربوبیت کے منکر ہیں۔ پانچواں نقطہ اس آیت میں جو کہ آخری جملہ انتہائی غور طلب ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور کھول کھول کر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام زینتیں اس کے تمام بندوں کا حق ہے۔ اس طرح مومنوں کا دنیا میں بھی ان پر حق ہے، اور قیامت کے دن تو یہ کافروں سے علیحدہ خالصتاً مومنوں ہی کا حق ہیں۔ اس کے برعکس اہل تصوف ہیں کہ پہلے تو چلہ کشی کے ایام میں اپنے آپ پر لباس اور رزق دونوں کو حرام کر لیتے ہیں، اور پھر جب چند یوم کے فریب نفس کے بعد بزم خیش مقرب اللہ کے دعوے دار بن کر تویز گنڈے کی دکان سجاتے ہیں، تو تویز دیتے وقت کسی کے لیے بڑا گوشت، کسی کے لیے ماش یا مسور کی دال، اور کسی کے لیے بھنڈی، بینگن اور امرود وغیرہ کو یہ کہہ کر حرام کر دیتے ہیں، ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی لوگ من حرمات زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من رزق کی مستاق نہیں ہیں؟ تو سامعین کرام، ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اہل بصیرت کے لیے 7/26 میں ارشاد ہوا تھا اسی سورہ اعراف میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر لباس پہننے کا حکم نازل کیا ہے تاکہ وہ تمہارے ننگ پن کو بھی ڈھانپے اور خوبصورت بھی ہو۔ ان قرآنی الفاظ کے مطابق جو شخص لباس نہیں پہنتا، ننگا رہتا ہے، وہ تو زمرہ بنی آدم ہی سے خارج ہو جاتا ہے، مگر ہم ہیں کہ اسے اللہ کا ولی اور پہنچا ہوا فرد قرار دیتے ہیں۔ اور آیت بالا میں 7/32 میں انہی لوگوں کے متعلق چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ زینتوں اور اس کے پیدا کردہ رزق کو حرام کرے۔ اس نے دنیا میں مومن کافر اپنے سب بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور قیامت کو خالصتاً مومنوں کا حق ہے۔ اب انہی چیزوں کو حرام کر کے اللہ تعالیٰ کے چیلنج کو چیلنج کرنے والوں پر غور کرنا ہر صاحب عقل و بصیرت کا اولین فرض ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے۔ اہل تصوف کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے پر پرغضب تنبیہ کے بعد اگلی آیت مجیدہ میں حضور
یعنی رسول کی زبان فیض ترجمان سے ان عقائد و اعمال سے آگاہ کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں۔ اہل عقل و دانش بغور ملاحظہ فرمائیں تو سامعین یہ آیت نمبر ہے 7/33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم رب الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اب اس کا مفہوم، اے رسول کہہ دیجئے گا کہ سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ مذکورہ بالا گوشہ معیشت میں میرے رب نے ہر قسم کا استحصال، یعنی فواحش یا اس کا مطلب ہے استحصال، ہر قسم کا استحصال حرام کر دیا ہے، خواہ وہ ظاہراً کیا جائے یا چھپ چھپا کر کیا جائے۔ یہ ایسا جو استحصال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ نیز ہر قسم کی کمزوری بھی حرام ہے اور ناحق بغاوت بھی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات و صفات یا حکم میں کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نازل ہی نہیں فرمائی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ذمہ لگا کر وہ بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ سامعین کرام، اس میں جو الفاظ قابل وضاحت ہیں اس میں پہلا لفظ ہے فواحش۔ فواحش کا معنی میں نے کیا ہے استحصال، تو اس لفظ کا 6 حرفی مادہ ہے فے ہے شین۔ تو اس کی مکمل بحث جو ہے یہ میں پیچھے بیان بھی کر چکا ہوں آیت نمبر 7/28 کی تفسیر میں۔ الفاشا اس کا معنی ہے غصب ربوبیت کے تحت جو بھی کام کیا جائے وہ سارا الفاشا میں آئے گا۔ نمبر 2 الاسم۔ الاسم کا معنی میں نے کیا ہے کہ کمزوری۔ اس لفظ کا 6 حرفی مادہ الف سے 3 نقطوں والی اور میم جس کا مصدری معنی ہے کمزور ہو جانا، مزمحل ہو کر ساتھیوں سے پیچھے رہ جانا، دیر ہو جانا وغیرہ۔ تو قرآن کریم نے 2/219 میں خمر اور میسر کو اسمن کبیر کہا ہے کہ انسانی کریکٹر کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اب وہ خمر کیا ہے؟ خمر کہتے ہیں ہر نشہ آور چیز کو، چونکہ ان چیزوں کے استعمال سے انسانی قوا میں اضمحلال اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، اس لیے خمر کو اسمن کبیر کہا گیا ہے۔ اسم کا معنی ہوتا ہے گناہ بھی ہے، اس لیے خمر گناہ کبیرہ بھی ہے۔ تو اس کی مزید یہ ہے کہ خمر کا مطلب ہے جو چیز استعمال نشے والی چیز جو خمار پیدا کر دیتی ہے، تو ساری چیزیں انٹاکسیکنٹ جس کو کہتے ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ میسر کا لفظ مادہ یہ سین رے سے ہے، اس کا معنی ہے آسانی۔ اس طرح میسر ہر اس مال کو کہتے ہیں جو بلا محنت ہاتھ لگتا ہو، جس کو ان ارنڈ منی کہتے ہیں، مثلا نظریں، نیازیں، جاگیروں کی آمدنی، مکانوں اور دکانوں کے کرائے، سود، انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، اور جوئے کا روپیہ جو بلا مشقت میسر آتا ہے، سب میسر میں داخل ہے۔ اب اس قسم کی دولت سے جس طرح قوائے انسانی میں اضمحلال اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، وہ ایسا شخص جس طرح سہل انگار اور ناکارہ ہو جاتا ہے، محتاج بیان نہیں۔ قرآن کریم نے خمر اور میسر کے نقصان کو ان کے نفع سے زیادہ کہا ہے۔ اسمہا اکبرو من نفعہا 2/219۔ اور خمر میسر سے جو کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ اس کے نفع سے بڑی ہے۔ خمر کے ذریعے چند گھنٹوں کے لیے بے خودی سی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس کے عادی کے اعضاء کمزور ہوتے ہوتے بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں،
اور یہی حال میسر کا ہے کہ بلا محنت مال کا حصول سہل انگار بناتا ہے اور اعضاء کو مزمحل کر کے محنت مشقت کے بالکل ناقابل بنا دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس آیت میں والبغی بغیر الحق کے الفاظ میں ناحق بغاوت کرنا بھی حرام کرا دیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ امر کھل کر عیاں ہو رہا ہے کہ بغاوت بالحق حرام نہیں کی گئی۔ اس کا مفہوم روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جس فرد یا قوم کے حقوق ربوبیت غصب کیے گئے ہوں، یعنی جس کا استحصال کیا جا رہا ہو، اسے احتجاج کا حق حاصل ہے، وہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے، مگر یہ حق کمزوری کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسم یعنی کمزوری سے بچنا لازم ہے تاکہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا جا سکے۔ یہ طاقت عوامی اتفاق و اتحاد کی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت کے لیے حضرت موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے عوامی اتحاد کی طاقت مہیا فرمائی تھی۔ تو ایسی متحد و مشفق جماعت کی یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مدد خاص ہی سے بنی اسرائیل کامیاب ہوئے اور فرعون کو لاؤ لشکر غرق کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کا یہ احتجاج فرعون کے خلاف اس کے عمل غصب حقوق ربوبیت کی بدولت تھا، لیکن یاد رہے کہ اگر متوازن حقوق ربوبیت میسر ہوں تو آیت بالا کے مطابق حکومت کی بغاوت اور احتجاج کرنا مطلقاً حرام ہے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے شرک۔ شرک کے متعلق کہا گیا ہے کہ ما لم ینزل بہی سلطانا۔ ان الفاظ کا تعلق 7/33 کے ساتھ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ گمراہ لوگ غیر اللہ سے مدد مرادیں مانگتے ہیں۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب کے شروع میں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اس کا وعدہ لیا ہے کہ اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری فرمانبرداری کرتے ہیں اور تیری ہی فرمانبرداری کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ غیر اللہ سے مدد مرادیں مانگنا شرک ہے، جس کے متعلق ما لم ینزل بہی سلطانا کے الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مرادیں مانگتے ہیں وہ شرک ہے، جس کے متعلق ما لم ینزل بہی سلطانا کے الفاظ میں جو لوگ غیر اللہ سے مدد مرادیں مانگنے کا جواز اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگاتے ہیں، وہ بگوش ہوش سن لیں کہ اس کے جواز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں کو اپنے اختیارات سے حصہ دے رکھا ہے، گویا کہ اس نے انہیں خود اپنے شریک بنایا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ 5واں نقطہ اس میں جو سمجھنے کے قابل ہے، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کے الفاظ میں یہ چیز بھی حرام کر دی گئی ہے کہ ایسے احکام و نظریات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے چلے جائیں جو نہ علم و عقل کی میزان پر پورے اترتے ہوں، نہ وہ ذات باری کے شایان شان ہوں۔ یہاں علم کی فضیلت اور اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ 17/36 میں ارشاد ہوا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور اس چیز کے پیچھے نہ لگ جانا جس کا تجھے علم نہ ہو، بے شک علم کے جو ذرائع تجھے عطا کیے گئے ہیں، کان، آنکھ اور دماغ، ان سب کے متعلق قیامت کو سوال کیا جائے گا۔
کسی عقیدے کو قبول کرتے ہوئے ان علم کے ذرائع سے کام کیوں نہیں لیا تھا؟ پس اس آیت میں اس مفروضے کو غلط قرار دیا گیا ہے کہ اسلام میں عقل کو دخل نہیں۔ عقل سے بیگانہ قوموں کو قرآن کریم نے تو مردہ بتایا ہے۔ تو اس سے اگلی آیت 7/34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ مفہوم، حقیقت یہ ہے کہ واسطے ہر امت کے اس کے اپنے اعمال کے مطابق اس کی میعاد ہے جس کو اجل کہتے ہیں۔ پھر جب اس کی اپنی بد اعمالیوں کی بدولت اس کی میعاد آ جاتی ہے، یعنی جب اجل آ جاتی ہے تو پوری ہو جاتی ہے، پھر نہ وہ ایک ساتھ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے ہی بڑھ سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں اتنا ہی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم 7/35 اس سے اگلی آیت سے اگلے درس میں ہم شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔